حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. تم پر حرام کر دیا گیا ہے مرا ہوا جانور اور خون اور خنزیر کا سور کا گوشت اور وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جسے لاٹھی مار کر مار دیا گیا ہو، اور جو بلند جگہ سے گر کر مر جائے، اور جو دوسرے جانور کی ٹکر اس کے سینگ سے مر جائے، اور جس کو درندہ چیر پھاڑ دے مگر جس کو تم ذبح کر لو، اور جو آستانوں پر ذبح کیے گئے جانور ہوں، اور یہ کہ تم قسمتوں سے تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی کرو، یہ سراسر نافرمانی ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے. بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. عزیز بھائیو، اسلامی سال کا 7واں مہینہ اس وقت چل رہا ہے. جس مہینے کا نام رجب ہے. اللہ مالک الملک نے جب سے زمینوں کو اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اس دن سے ہی مالک الملک نے سال کے 12 مہینے بنائے ہوئے ہیں. اور اس دن سے ہی زمینوں آسمانوں کی پیدائش کے دن سے ہی جب سے اللہ نے یہ مہینے سال کے 12 بنائے ہوئے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا اللہ رب العالمین نے بنایا ہوا ہے. اس وقت سے اس مخلوقات اور کائنات کے آغاز سے ان 12 مہینوں میں کچھ مہینوں کو اللہ مالک الملک نے باقی دوسرے مہینوں پر فضیلت اور عظمت عطا فرمائی ہے. سال کے 12 مہینوں میں سے سب سے افضل ترین مہینہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اسی طرح
ذوالحجہ کا مہینہ ہے جو اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے. اس کے پہلے 10 دن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ اس دنیا کے سب سے افضل ترین دن ہیں. سب سے افضل دن دنیا کے وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. ایام تشریق ذوالحجہ کے 11، 12 اور 13 دن جو ہیں، 13 تاریخ تک، ان کی بھی فضیلت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر موجود ہے. محرم جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے وہ اللہ کے محرم کے مہینے کے روزے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی طرف رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کی نسبت کرنا. ویسے سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، سب کچھ ہی اللہ کا ہے کائنات میں. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، سب کچھ اس کی مخلوق ہے کائنات میں. تو اس کو سپیشل طور پر اللہ کی طرف منسوب کرنا وہ اس مہینے کی عظمت کی دلیل ہے. شعبان کا مہینہ ہے جو رجب کے بعد آئے گا، رمضان سے پہلے. اس مہینے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سال کے باقی مہینوں میں سب سے زیادہ روزے وہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے. تو شعبان کے مہینے میں کثرت سے امام الانبیاء کا روزے رکھنا باقی سارے مہینوں سے زیادہ یہ اس مہینے کی فضیلت کی دلیل ہے. پھر ان مہینوں میں جن کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے عظمت، فضیلت، شان سے نوازا ہے، ان مہینوں کے اندر کیے جانے والے نیک اعمال وہ بھی بڑی فضیلت والے ہیں. ہم سب کو یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اللہ زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. جس نے رمضان کے مہینے کے راتوں کا قیام کیا اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. جس نے لیلۃ القدر کی ایک رات کا قیام کیا اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. اس کا مطلب ہے ان فضیلت والے مہینوں کے اندر نیک اعمال کی سپیشل فضیلت وہ بھی بیان ہوئی ہے، احادیث میں وارد آئی ہے. ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر. سال کے 354 یا 355 دنوں میں سے کسی دن کے اندر کیا ہوا کوئی نیک عمل اللہ کو ان دنوں کے اندر 10 دنوں کے اندر کیے ہوئے نیک عمل سے زیادہ پیارا اور زیادہ محبوب نہیں ہے. مگر یہ جو رجب کا مہینہ ہے نا، سال کے 12 مہینوں میں سے اس کی کوئی خاص سپیشل فضیلت نہ اللہ نے نازل کی ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. صرف ایک فضیلت ہے اس کی بس کہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے بس. اس کے علاوہ اس کی کوئی فضیلت نہ قرآن میں آئی ہے، نہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت
اور حدیث کے اندر جو اللہ کے نبی سے ثابت ہو، رجب کے مہینے کی کوئی شان، کوئی عظمت، کوئی فضیلت، کوئی اہمیت، کچھ بھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اور اس مہینے میں کوئی خاص نیک عمل جس کی زیادہ فضیلت ہو، کسی عمل کی بھی فضیلت رمضان اس رجب کے مہینے کے اندر ثابت نہیں، نہ مہینے کی اور نہ اس مہینے کے اندر رجب کے مہینے میں کسی سپیشل نیک عمل اس کی بھی کوئی فضیلت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ نہ مہینہ کوئی فضیلت والا صرف حرمت والے ہونے کے علاوہ، اور نہ اس کے اندر کوئی بھی نیک عمل وہ اللہ رب العالمین کو باقی دنوں کے عملوں سے اللہ کو زیادہ پسند، کوئی ایسا عمل بھی نہیں ہے اس مہینے میں۔ بہت سے لوگ جو ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا، تو وہ بہت سے اعمال، سپیشل خصوصی اعمال اس مہینے کے اندر ان کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو نیکی سمجھ کر ان کو دین کا درجہ دیتے ہیں، انہیں اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھ کر سر انجام دیتے ہیں، اور جو ان اعمال میں حصہ نہیں لیتا، ان میں شریک نہیں ہوتا، ان کا اہتمام زندگی میں نہیں کرتا، اس کو دین سے خارج قرار دیتے ہیں۔ بے شمار لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والوں میں، مسلمان مومن کہلانے والوں میں، اور جتنے وہ عمل رجب کے مہینے میں سپیشل طور پر اہتمام سے کرتے ہیں، ان میں سے کسی ایک عمل کی بھی کوئی ایک روایت صحیح سند کے ساتھ حدیث کے ذخیرے میں قیامت تک پیش نہیں کی جا سکتی، ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں اس کا۔ ایک روایت پورے حدیث کے ذخیرے میں صحیح یا حسن سند کے ساتھ، یا حسن لے غیر ہی کے درجے کی سند بھی ہو، تو ایسی روایت دنیا میں کوئی نہیں پیش کی جا سکتی، ہے ہی نہیں کوئی دنیا میں۔ جو اعمال کیے جاتے ہیں، ان اعمال کی جو اہمیت، جو عظمت، جو شان، جو فضیلت بیان ہوتی ہے ممبروں پر، محرابوں میں، جرائد میں، اخبارات کے سپیشل ایڈیشنوں میں، جو یہ میڈیا پر ان اعمال کی جو اہمیت بیان کی جاتی ہے، مسجدوں میں جو ہوتا ہے، چراغاں ہوتا ہے، مسجدیں سجائی جاتی ہیں اور آتش بازی کا اہتمام ہوتا ہے، ان اعمال کے لیے جو کچھ بھی ہے نا، وہ سارے کا سارا قصے اور کہانیاں ہیں، گڑنتل موضوع خانہ ساز باتیں ہیں ساری، جن کا کوئی نام و نشان امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیارے پیغمبر کے صحابہ سے، صحابہ کے بعد تابعین سے، محدثین سے، حتیٰ کہ ائمہ اربعہ سے ان اعمال کا اور ان چیزوں کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ اگر رجب کے اندر کوئی نیک اعمال ہوتے سپیشل، اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت ہوتی، اس مہینے میں کسی عمل کی کوئی اہمیت ہوتی، تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان بھی کرتے، آپ اس عمل کی، اس نیکی کا اہتمام بھی کرتے زندگی میں۔ کوئی نیکی والا عمل ہو، اللہ کے تقرب کا ذریعہ بننے والا عمل ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو یا اس پر عمل نہ کیا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں رجب کے مہینے میں کوئی سپیشل عبادت، کوئی سپیشل نیکی، کوئی سپیشل اہمیت کا کام ائمہ اربعہ سے فقہ میں بھی نہیں، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں، نہ امام مالک کی فقہ میں، نہ امام شافعی کی فقہ میں،
نہ امام احمد بن حنبل کی فقہ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کوئی مائی کا لال ان اعمال کا نام بھی، کتاب و سنت تو دور کی بات ہے، صحابہ کی زندگیاں تو دور کی بات ہے، محدثین کی زندگیاں تو دور کی بات ہے، ائمہ اربعہ کی زندگیوں میں، ان کی فقہ کی کتابوں میں اللہ کی قسم ان کا نام بھی نہیں دکھا سکتا۔ ان اعمال کا جو رجب کے مہینے میں اللہ کے تقرب کے ذریعے کے لیے اور دین سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر جو عمل کیے جاتے ہیں اور مسلمان کرتے ہیں، اور نہ کرنے والوں کا انکار کرتے ہیں، نہ کرنے والوں پر تنقید ہوتی ہے، نہ کرنے والوں پر تان ہوتا ہے، ان کے خلاف پراپیگنڈا ہوتا ہے کہ فلاں نہیں کرتے، جبکہ ان کا کہیں نام و نشان نہیں کتاب و سنت میں، اسلام میں۔ اور ہم سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں میرے محترم بھائیوں، دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے مکمل فرما دی ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں، ایک ذرہ ہوتا ہے نا، ذرہ، آپ ذرے کے کروڑ حصے بنا لیں، ایک کروڑ ایک ذرے کے، وہ جو ذرے کا کروڑواں حصہ بنے گا نا، مجھے قسم ہے پروردگار کی، اتنا بھی دین کے اندر نقص اور کمی کا وجود نہیں ہے، اسلام اتنا مکمل دین ہے۔ رب نے قرآن میں اعلان کیا ہوا ہے، اسی آیت کے اگلے لفظ ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند فرما لیا۔ اکمل تو اللہ کہتے ہیں میں نے پورا کر دیا، رب کہے میں نے پورا کر دیا اور وہ پورا نہ ہو، وہ میں ایک نیا کام ایجاد کر کے پورا کروں، کیا یہ ممکن ہے؟ اللہ کی بات غلط ہو جائے، قرآن کی آیت غلط ہو جائے اور دین کو پورا کرنے کی گنجائش لوگوں کے پاس ہو، لوگ اپنے پاس سے چیزیں ایجاد کر کے اللہ کا تقرب حاصل کریں، اس کو دین کا درجہ دیں، دین سمجھیں، دین سمجھ کر اس پر چلیں۔ دین تو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا، اس کو اسلام اللہ نے قرار دے دیا، اور امام الانبیاء بھی فرماتے تھے، اللہ اکبر، ما بقی شیئن شیئن یقرب من الجنت ویباعد من النار الا وقد بین لکم، کوئی معمولی سے معمولی چیز ایسی نہیں بچی جو انسانوں کو جنت کے قریب کرتی ہو، جہنم سے دور کرتی ہو، اور وہ بیان نہ کی گئی ہو، کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں کائنات میں۔ جنت کے قریب کرنے والی کوئی نیکی ہو اور وہ بیان نہ ہوئی ہو، ایسا نہ، ایسی ہے ہی نہیں کوئی شے، محمد، کوئی معمولی چیز بھی نہیں ہے ایسی۔ کوئی ایسا عمل ہو جو جہنم سے دور کرتا ہو، جنت کے قریب کرتا ہو، بیان نہ ہوا ہو، ایسا نہیں، سب کچھ بیان کر دیا۔ جنت کے قریب کرنے والا، جہنم سے دور کرنے والا، تو سب کچھ بیان ہو گیا۔ امام الانبیاء نے اپنی وحی والی سچی زبان سے اس کا اعلان بھی فرما دیا۔ اب میں سمجھوں کہ نہیں، یہ جو عمل ہے نا، یہ بھی جنت کے قریب کرتا ہے، اس سے بھی بندہ جہنم سے دور ہوتا ہے، اس سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے، یہ بھی اجر کا باعث ہے، یہ اس سے بھی درجے بلند ہوتے ہیں، اس سے رب خوش ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دل سے تسلیم نہیں کیا، میں نہیں مانتا اس کو، نہ رب کی بات تسلیم ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ۔ ہندو، یہودی، عیسائی، کمیونسٹ، بدھ مت نہیں، مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں کی یہ حالت ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی۔
بے شمار اعمال جن کا نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کی زندگی میں، نہ ائمہ اربعہ کی زندگیوں میں، نہ کسی امام کی فقہ میں، اللہ کی قسم تصور بھی نہیں، وہ ہم نے دین سمجھ کر، نیکیاں سمجھ کر، وہ ہم نے دین کا حصہ بنایا ہوا ہے اور اس کو بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں۔ ممبر و محراب کے وارث کرواتے ہیں، کرتے ہیں، عوام کا کیا؟ اللہ اکبر۔ ان میں سے میں ایک دو چیزوں کا انشاءاللہ اشارہ کروں گا، اگلے خطبہ جمعہ میں باقی کا اشارہ کروں گا، جو اس مہینے کے اندر ہم نیکی ثواب تقرب سمجھ کر کرتے ہیں اور ان کا تصور نام و نشان نہ قرآن و حدیث میں نہ فقہ میں کہیں بھی نہیں۔ کہانیاں ہیں پیچھے، ان کے قصے ہیں، خود بنائی ہوئی، اپنے پاس سے ایجاد کی ہوئی روایتیں ہیں جو خود تیار کی ہیں، جنہیں دنیا کا ایک عالم، ایک محدث بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، سب جن پر کہانیاں ہونے کا، جھوٹ ہونے کا، موضوع ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جاہلیت میں نا، اسلام کی آمد سے قبل 4 مہینوں کو وہ بھی حرمت والا سمجھتے تھے، جن میں ایک مہینہ رجب ہے۔ حرمت والا مہینہ سمجھنے کا مطلب یہ تھا وہ اس میں لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے، فتنہ فساد برپا نہیں کرتے تھے، چوریاں ڈکیٹیاں جرم نافرمانیاں وہ بہت اہتمام سے سر انجام نہیں دیتے تھے ان 4 مہینوں کے اندر۔ اور جاہلیت میں وہ رجب کے مہینے میں ایک جانور ذبح کرتے تھے، جانور۔ رجب کے مہینے میں جاہلیت میں جانور ذبح کیا جاتا تھا۔ کون سا جانور؟ جو بندے کی گائے، بھینس، بکری، اونٹ نے سب سے پہلا بچہ دیا ہوتا تھا نا، سب سے پہلا بچہ، اس کو اپنے بتوں کے نام پر، جن کی وہ اللہ کے سوا، جن کو سفارشی سمجھتے تھے، اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے تھے، ان کے نام پر، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ پہلے بچے کو ان کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ اس کا نام تھا عتیرہ، عتیرہ، این تے یہ رے اور آگے گولتے، عتیرہ۔ اسلام آیا نا جب، اسلام نے ان 4 مہینوں کی حرمت کو، عزت کو، احترام کو باقی اور قائم رکھا، لیکن یہ عتیرہ کی جڑ کاٹ دی، اس کو ختم کر دیا، اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا فرع ولا عتیرتا، کلمہ پڑھنے والوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والوں، لا فرع ولا عتیرتا، اسلام کے اندر کسی فرع اور کسی عتیرے کی کوئی گنجائش نہیں۔ فرع وہ پہلے جانور کو کہتے تھے جو ذبح کرتے تھے بتوں کے نام پر، اور عتیرہ اس جانور کو کہتے تھے جو رجب کے مہینے میں ذبح کرتے تھے بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے غیر اللہ کے نام پر۔ دونوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ نہ رجبیہ، اس کو رجبیہ بھی کہتے تھے کیونکہ رجب میں ذبح ہوتا تھا، اور اس کو فرع کہتے تھے کہ وہ پہلی شاخ ہے اصل جانور کی جو پیدا ہوئی ہے، اس کو بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا تھا۔ آپ نے کہا کوئی اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، ہی نہیں ہے اسلام میں، ختم کر دیا، مٹا دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، جانور اللہ نے پیدا کیے، اللہ نے دیے، اور ذبح ہوں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر، کیا عقل مند انسان کی عقل اس بات کو مانتی ہے؟ دیا رب نے، پیدا اسے رب نے کیا، بخشا عطا رب نے کی ہے،
وہ نہ دیتا تو ہمیں مل ہی نہیں سکتا تھا، وہ پیدا نہ کرتا ہم اسے پا ہی نہیں سکتے تھے، اور پیدا کرنے والا وہ، دینے والا وہ، اور ہم پیدا کرنے والے دینے والے کی بجائے کسی اور کے نام پر ذبح کریں، یہ تو کسی عقل مند کی عقل بھی تسلیم نہیں کرتی، اسلام بھی اس کو برداشت نہیں کرتا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے اس طرح کی جاہلیت کی رسموں کا، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کا خاتمہ کر دیا۔ بلکہ اللہ اکبر، قرآن مجید میں بھی اللہ نے ایک آیت نہیں، یہ جو لفظ میں نے پڑھے ہیں آپ کے سامنے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ وما اہل لغیر اللہ بہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس طرح مرا ہوا جانور جو تبھی موت مر جائے، جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، جس طرح وہ حرام ہے، جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے، ایسے ہی وہ جانور بھی مسلمانوں پر حرام ہے، خنزیر کی طرح حرام ہے، جس جانور کو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، کسی ولی بزرگ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، علی حجویری کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، کسی اور بزرگ ہستی کے نام پر جس جانور کو ذبح کیا گیا ہو، وہ اس کو کہتے ہیں اوہلا لغیر اللہ بہی، یہ ہے جس کو غیر اللہ کے نام پر پکارا گیا ہے۔ چاہے کسی زندہ کے نام پر ذبح کیا جائے، چاہے کسی فوت شدہ کے نام پر ذبح کیا جائے، وہ اوہلا بہی لغیر اللہ ہے، اور اس کو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اس کو حرام کہا۔ حرمت انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے یہ حرام کر دیا تم پر۔ صرف حرام نہیں اکیلا، یہ جو جانور کا ذبح کرنا ہوتا ہے نا، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یہ اس کی عبادت بنتی ہے، یہ نظر ہے یا نیاز ہے، اور نظر نیاز یہ عبادت، اور عبادت صرف رب العالمین کی ہوتی ہے، اللہ کے سوا کائنات میں کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں ہے۔ ہم اللہ کے سوا اگر اللہ کی مخلوقات میں کسی بھی بڑی ہستی کے لیے وہ کام کریں گے جو رب کے لیے کرنا عبادت کہلاتا ہے، تو اس کو ہم معبود اور الہ بنا کر اللہ کی ربوبیت میں، الوہیت میں شریک کر دیں گے، شرک ہو جائے گا۔ اور اگر شرک ہو گیا مجھ سے یا آپ میں سے کسی سے، تو قرآن مجید میں رب العالمین نے کہا، اللہ اکبر، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو شرک کریں گے نا، شرک ایک ذرہ کے برابر شرک کریں گے، جتنے بھی عمل ہیں زندگی کے سب ضائع، سب برباد ہو جائیں گے، کوئی نیک عمل اس کی جھولی میں نہیں رہنے دوں گا، سب ضائع کر دوں گا۔ یہ جو لفظ ہے نا، یہ اللہ نے مجھے یا آپ کو نہیں کہے، اس سے پہلے اللہ نے 18 اپنے نبیوں کا، رسولوں کا نام لیا ہے قرآن میں، سورہ الانعام کے اندر، پھر یہ لفظ کہے آخر میں 18 نبیوں کا نام لے کر، ان کے باپوں، ان کے بھائیوں، ان کی اولادوں کے نام لے کر، کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا، کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کی زمین پر رہنے والوں، اللہ کو رب ماننے والوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے والوں، سنو، وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ جو اتنی اتنی بڑی ہستیاں ہیں، جن سے بڑی ہستی اللہ نے کسی کو بننے کی گنجائش ہی نہیں رکھی، بنائی نہیں، نبیوں سے بڑا ہستی کوئی دنیا میں نہیں آیا، ان کو اللہ ان کے نام لے کے کہہ رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان سے بھی شرک ہو گیا سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ مجھ سے اور آپ سے شرک ہو جائے تو ہماری نیکیاں، ان کی حیثیت کیا ہے انبیاء کی نیکیوں کے مقابلے میں؟ ان کے ضائع ہو جائیں، میرے اور آپ کے عمل بچ جائیں گے۔ یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی ہے، لا الہ
الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس کا یہی مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں. تو یہ کسی کے لیے جانور ذبح کرنا اللہ کے علاوہ، یہ اللہ کی عبادت بنتی ہے، اللہ کے لیے ذبح کرنے کا حکم ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ذبح کرنا یہ جاہلیت کا نظریہ تھا، جاہلیت والوں کا عقیدہ تھا، جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد مٹا دیا دنیا سے، جسے رب نے قرآن میں حرام قرار دیا. آج ہم وہ کریں گے تو میرے بھائیوں، اس جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو ہم معبود بنا کر اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیں گے، اور یہ شرک ہو جائے گا، اور شرک سے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے. لیکن بے شمار لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو یہ بات سمجھ آتی نہیں سمجھ. وہ کرتے ہیں ذبح جا کر آستانوں پر، قبروں پر، بزرگوں کے پاس، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. نظر نیاز اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے سرے عام ہمارے معاشروں میں پیش ہوتی. ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نظر نیاز پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو جاہلیت میں رجب کے مہینے میں یہ عطیرہ جانور رجب کے مہینے میں ذبح کر کے بتوں کا تقرب حاصل کیا جاتا تھا. اسلام نے اسے مٹا دیا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان نہ یہ بات سمجھتے ہیں، نہ اس کو چھوڑنے اور اس سے ہٹنے کے لیے تیار ہیں. اللہ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس مہینے میں جو ہم نے اعمال ایجاد کیے ہوئے ہیں مسلمانوں نے، جن کا میں نے کہا کتاب و سنت میں اور فقہ میں بھی کہیں تصور نہیں، نام و نشان بھی نہیں، ان میں سے ایک عمل ہے، ایک سپیشل نماز پڑھی جاتی ہے. بعض لوگ پڑھتے ہیں، عوام الناس کو اس کا پتہ نہیں، عوام الناس نہیں جانتی، لیکن بڑے بڑے جو ہے نا وہ تروں اور جبوں والے لوگ وہ سپیشل اس کو پڑھتے ہیں اور اپنے خاص مریدوں کو یہ نماز پڑھاتے ہیں. سپیشل نماز ہے. کہتے ہیں جب رجب کی پہلی جمعرات آئے نا، تو پہلی رجب کی جمعرات کو روزہ رکھو، اور جمعرات کے بعد جو جمعے کی رات ہے مغرب اور عشاء کے درمیان میں یہ والی نماز پڑھنی ہے. اس نماز کی 12 رکعتیں، مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعتیں پڑھنی ہیں. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر یہ اتنی مرتبہ پڑھنی ہے. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص اتنی دفعہ پڑھنی ہے. اور تشہد میں درود 70 مرتبہ پڑھنا ہے. سجدے میں یہ فلاں دعا 70 مرتبہ پڑھنی ہے. سجدے سے اٹھ کر جب بیٹھنا ہے تو فلاں دعا ہے وہ 70 مرتبہ پڑھنی ہے. کافی لمبی چوڑی یہ نماز مسلمانوں نے بنائی ہوئی ہے، جس نماز کا نہ قرآن میں کہیں ذکر ہے، نہ محمد الرسول اللہ کی زندگی میں ذکر ہے، نہ خلفائے راشدین کے دور میں اس کا تصور ہے، نہ صحابہ کی زندگیوں میں اس کا نام و نشان ہے، نہ میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں، نہ ان کی فقہ میں. کعبے کے رب کی قسم امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف، امام محمد بن نصر شیبانی میں بھی ان کے شاگردوں میں بھی اس کا تصور نہیں ہے اس نماز کا. لیکن مسلمانوں نے بنائی ہوئی ہے یہ نماز، پڑھتے ہیں لوگ، سمجھتے ہیں بڑا اللہ رب اللہ. اور جو یہ پڑھ لے گا نا، جو یہ نماز پڑھے گا، کہتے ہیں وہ جتنی اس کی دنیا کی ضرورتیں ہیں نا اللہ ساری ہی کی ساری پوری کر دے گا یہ نماز پڑھنے سے. اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے الرغائب، صلاۃ الرغائب اس کو کہتے ہیں، رغائب نماز. راغب کی جمع ہے رغائب. راغب کا مطلب ہوتا ہے راغب ہونا، رغائب کا مطلب بہت زیادہ اللہ کی طرف راغب ہونے والے، جو بہت زیادہ رب کے مقرب اور رب کے محبوب اور رب کے خاص لوگ ہیں نا، وہ یہ نماز پڑھتے ہیں.
یہ جو صلاۃ الرغائب بنائی ہوئی ہے، لوگوں نے ایجاد کی ہوئی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے حدیث بھی گڑھی ہے، حدیث بھی تیار کی ہے، اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدھا سفید جھوٹ باندھا ہے، اللہ کے نبی کی طرف منسوب کیا حدیث بنا کر۔ یہ جو میں نے طریقہ بتایا نا، اس سارے طریقے کی حدیث بنائی، کہتے ہیں یہ حدیث ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جبکہ امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے الموضوعات، یہ کتاب الموضوعات، اس میں جتنی خود ساختہ احادیث ہے نا، جو اسلام دشمنوں نے اسلام کا حلیہ بگاڑنے کے لیے، اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے اپنے پاس سے بنا کر اللہ کے نبی کی طرف منسوب کی ہیں، امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے وہ ساری احادیث خود ساختہ وہ دنیا کے مختلف خطوں سے اکٹھی کر کے اس کتاب کے اندر لکھ دی ہیں، تاکہ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے پہچاننا کہ یہ جو اس کتاب کے اندر جو احادیث ہے نا، وہ خود ساختہ احادیث ہیں، ان کا کسی صحابی سے یا امام الانبیاء سے کوئی تعلق نہیں، وہ خود ساختہ احادیث کو پہچان بھی سکیں اور ان کی شر سے اپنے آپ کو بچا بھی سکیں۔ اس لیے امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے الموضوعات کے نام سے اس طرح کی حدیثیں ایک کتاب میں جمع کر دی، اس میں یہ لکھی ہوئی ہے الموضوعات میں۔ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ، امام شوکانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی ایک جلد کے اندر کتاب لکھی ہے موضوع حدیث کی، اس کے اندر یہ والی حدیث درج کی ہے کہ یہ خود ساختہ ہے، لوگوں نے اپنے پاس سے گھڑی ہے، بنائی ہے اور محمد الرسول اللہ کے نام منسوب کر دی ہے، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی بڑے بزرگ گزرے ہیں، احناف کے معروف علماء میں سے ہیں مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی، ان کی کتاب ہے موضوعات الکبیر، موضوعات الکبیر، انہوں نے اس روایت کو اس موضوعات الکبیر کے اندر درج کی ہے اور لکھے کہ اس کی سند کے سارے راوی مجہول ہیں، جن کا نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے۔ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں دنیا میں کسی کو پتہ بھی نہیں کہ یہ جو راوی اس حدیث کی سند میں لکھے ہوئے ہیں وہ دنیا میں پیدا بھی ہوئے ہیں یا پیدا ہی نہیں ہوئے ابھی تک، پتہ نہیں وہ پیدا بھی ہوئے دنیا میں کہ نہیں، کوئی دنیا میں کوئی ان کو جاننے والا ہی نہیں، فرضی نام بنا کر۔ اور اس کا سب سے جو ہے نا خطرناک راوی وہ ہے جہزم بن عمر، اکثر محدثین نے اس کو گھڑنے والا اس کذاب راوی جہزم بن عمر کو قرار دیا ہے کہ یہ جہزم بن عمر اس کا وبال ہے، اس نے یہ کذاب راوی تھا، جھوٹا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا اس بندے کی عادت تھی، یہ ہے اس حدیث کو بنانے کا اصل ذمہ دار۔ اور جو باقی راوی ہیں سارے جہزم کے علاوہ وہ پتہ نہیں پیدا بھی ہوئے ہیں دنیا میں کہ پیدا ہوئے ہی نہیں، ان کو کوئی جاننے والا ہی نہیں ہے کائنات میں۔ تو ایسی روایت جس کے خود ساختہ ہونے پر، جس کے گھڑا ہوا ہونے پر سارے محدثین متفق ہیں، کسی کا اختلاف ہی نہیں اس میں، کیا وہ دین کی بنیاد بن جائے گی؟ کیا اس سے دین کا مسئلہ ثابت ہو جائے گا؟ کیا ایک خود ساختہ حدیث کے اندر جو بیان ہوا ہے اس کو ہم دین سمجھ لیں گے، دین کا درجہ دیں گے؟ اگر دین کا درجہ دے دیا نا، دین سمجھ لیا کسی ایسی بات کو، تو ہم نے اس کے بنانے والے کو اللہ کی قسم رب مان لی ہے، اس کے بنانے والے کو رب تسلیم کر لی ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا من الدین ما لم یأذن بہ اللہ،
اللہ کہتے ہیں او قرآن پڑھنے والوں، او اللہ کو رب ماننے والوں، کیا دنیا میں تم نے کوئی شریک اختیار کر لیے جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں دین بنایا ہے اور تم نے اللہ کی بجائے ان کے دین کو تسلیم کر لی ہے؟ رب بھی دین بنانے والا ہے، تمہارے بنائے ہوئے معبود اور شریک بھی دین ساز اور دین بنانے والے۔ ہم کسی ایسی بات کو مانتے ہیں نا جس کا وجود نہیں ہے کتاب و سنت میں، نام و نشان نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، نہ کتاب و سنت میں ہے، نہ فقہ میں ہے، نہ صحابہ کی زندگیوں میں ہے، ہم اس کو دین مانتے ہیں نا، قسم ہے اللہ کی، ہم اس کے بنانے والے کو، جس نے وہ ایجاد کیا بات عمل، ہم اس کے بنانے والے کو رب قرار دے رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اس کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ یہ دین بنانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق نہیں تھا، یہ حق رب کا تھا صرف۔ محمد الرسول اللہ نے کوئی دین کی بات نہیں بنائی، اللہ کا بنایا ہوا دین اللہ کے بندوں تک پہنچایا، خود عمل کیا اور اللہ کے بندوں تک پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کو بھی بنانے کا اختیار نہیں، رسول اللہ کو بنانے کا اختیار نہیں، تو مولوی صاحب کو بنانے کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ اچھا ایک نے بنایا، میں نے اس کے بنائے ہوئے کو مان لیا، تو رب ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس کو رب مان لی ہے، عبادت اس کی کر دی ہے میں نے، معبود ہو گیا وہ میرا۔ جب اس کو رب مان لیا، عبادت اس کی کر دی ہے، تو شرک کس کا نام ہے پھر؟ شرک صرف اتنا نہیں ہوتا کہ ہم کسی قبر پر سجدہ کر دیں، قبر والے کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر اپنی حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے مشکلات میں پکارنا شروع کر دیں، صرف اتنا شرک نہیں ہوتا۔ یا اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کا درجہ دے کر کہیں یہ بھی رب ہے، صرف اس کا نام شرک نہیں ہے۔ جو رب کے اختیارات ہیں وہ اختیار کسی کے اندر مان لو تو یہ بھی شرک ہے، وہ بھی رب آپ نے اس کو بنا دی ہے۔ یہ دین بنانے کا اختیار تو اللہ کا ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں، نبیوں کا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی اس مہینے میں ایک تو یہ نماز لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، اس مہینے میں سپیشل روزے بھی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ رجب کے مہینے کا کوئی سپیشل روزہ اور کسی روزے کی کوئی فضیلت پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے کہیں بھی اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے، لوگوں نے بیان کرتے ہیں، اخباروں پر بھی سپیشل ایڈیشن جو رنگین پیج ہوتا ہے نا یہ روز نامچوں کا، اس کے یہ رجب کے مہینے میں سپیشل طور پر یہ چھپتی ہیں یہ حدیث، اور یہ بدعات اور یہ خرافات، ان کا اعلان ہوتا ہے باقاعدہ۔ کہتے ہیں جس نے رجب کا ایک روزہ رکھ لیا، رجب کے مہینے کا یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، جو خود ساختہ حدیث ہے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ اخباروں میں آپ کو مل جائے گی۔ کہتے ہیں جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا اس کو اللہ رب العالمین 1000 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرما دے گا، 1000 سال کے روزے گویا اس نے رکھ لیے۔ اور جس نے رجب کے 2 روزے رکھ لیے اس کو 2000 سال کے روزوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گا۔ جس نے 3 رکھ لیے اس کے لیے 3000 روزوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اور جس نے 7 روزے رکھ لیے 3 کے بعد، جس نے 7 روزے رکھ لیے، اس روایت کے لفظ ہیں، اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اور جس نے رجب کے 8 روزے رکھ لیے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے۔ اور جس نے رجب کے 15 روزے رکھ لیے، جس نے رجب کے 15 روزے رکھ لیے، بس اس کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، جنت اس کے لیے پکی ہو گئی، جنت کا سرٹیفکیٹ اس کے نام ہو چکا ہے۔ یہ حدیث بنا کر بنانے والوں نے یہ عمل بھی شروع کیا، اور اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھ کر
اسلام پر بھی حملہ کیا، اسلام پر یلغار کی ہے، اسلام کو ناقص قرار دیا ہے کہ رب کو نہیں پتا تھا رجب کے روزے رکھنے سے اتنا اجر ملتا ہے، نبی کو بھی نہیں پتا تھا، ہمیں پتا چل گیا۔ قرآن میں تو نہیں ہے یہ باتیں، حدیث میں بھی نہیں ہے یہ باتیں، ہمارے اندر ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول تو ناواقف تھے، ان کو تو پتہ نہیں تھا، ہمیں پتہ ہے ان چیزوں کا، اس لیے یہ عمل کرنا چاہیے مسلمانوں کو اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ بھی موضوع روایت ہے، موضوع خانہ ساز، خود ساختہ، بناوٹی، گڑی ہوئی، اپنے پاس سے تیار کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگائی ہوئی، اور ایسا کرنے والے اللہ کی قسم بھول چکے ہیں، بھول چکے۔ امام الانبیاء نے فرمایا من قالا علیہ ما لم اقل، جس نے وہ بات میرے ذمہ لگائی جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا، میں نے وہ بات نہیں کہی، میرا نام لے کے بتا دی کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ وہ بندہ بھول گئے وہ، اور کچھ نے تو اللہ کے نبی کے ذمہ جھوٹ گڑ دی، اور ہم نے اس جھوٹ گڑے ہوئے کو اللہ کی قسم ایک ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو سنانا شروع کر دیا، بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو بیان کرنے والا ہے یہ بھی گڑنے والے سے کم جھوٹا، جتنا جھوٹا گڑنے والا ہے، بہتان باندھ رہا ہے محمد الرسول اللہ پر، اللہ کی قسم اس کو بیان کرنے والا بھی اتنا بڑا جھوٹا، اور اللہ کے نبی پر بہتان باندھ رہا ہے یہ بندہ بھی، جو ممبر پر کھڑا ہو کر نبی کا نام لے کر ان موضوع خانہ ساز روایتوں کو بیان کر کے دین کا درجہ دے کر لوگوں کے اندر یہ عمل پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والوں میں ایک جھوٹا کذاب ہے۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ دین دین اللہ کی وحی کا نام ہے، اور اللہ کی وحی یا قرآن ہے یا مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند سے ثابت شدہ سنت اور حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی شاید دین نہیں ہے اسلام کائنات میں۔ یہ موضوع روایتیں دین نہیں ہیں، یہ خانہ ساز خود ساختہ بناوٹی چیزیں، عبادتیں، اللہ کی قسم ان کا دین سے کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کوئی تعلق نہیں ہے۔ خود بھی بچیں اس سے، اپنے خاندانوں کو بھی بچائیں، اور اپنے معاشرے کو بھی بچانے کا کردار ادا کریں۔ اسی مہینے میں ایک عمل آنے والا ہے، 22 رجب کو لوگ بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں، عوام الناس میں بڑا عام ہے، رجب کے کنڈوں کا ختم۔ ایک 27 رجب کو عمل آتا ہے جس کو شب معراج کے نام سے منایا جاتا ہے۔ ان دونوں عملوں کی حیثیت کیا ہے، کہاں سے آئے ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے، ان کو مسلمانوں میں لانے والا کون ہے، کتاب و سنت سے ان عملوں کا تعلق کیا ہے، انشاءاللہ الرحمن ان کی حقیقت اگلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تفصیل سے کھولوں گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم۔